السلام علیکم دوستوں۔ کمزوریاں تو کئی قسم کی ہوتی ہیں اور جسم میں کسی بھی وقت کہیں بھی کوئی کمزوری آ سکتی ہے۔ ہر کمزوری کا علاج ہم بلا جھجک کرواتے ہیں اور ڈاکٹر سے کھلے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، مگر ایک کمزوری جو ہم نہ تو ڈاکٹر کو بیان کرتے ہیں اور نہ کسی دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، کیونکہ یہ کمزوری ہم بتاتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ جی جناب، یہ کمزوری مردانہ کمزوری ہے جو ہم کسی کو بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اپنا حال کسی کو بتانے سے کتراتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے وہ اپنی اس کمزوری کا خاطر کا حل تلاش کر سکیں۔ تو میں ان ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ مردانہ کمزوری مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، عضو تناسل یعنی پینس کھڑا نہیں ہوتا، یعنی اریکشن نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اریکشن ہوتی ہو مگر انتہائی کمزور ہوتی ہو۔ نمبر 3، اریکشن تو ٹھیک ٹھاک ہوتی ہو مگر ہم بستری کے وقت پھر بیٹھ جاتا ہو۔ نمبر 4، سائز بہت چھوٹا ہو۔ نمبر 5، ٹائمنگ بہت ہی کم ہوتی ہو۔ نمبر 6، مادہ ملویہ یعنی سمن بہت پتلا یعنی گاڑھا نہ ہو۔ نمبر 7، کسی غیر جنس کے ساتھ معمولی سی باتیں کرنے سے بھی قطرے بہنا شروع ہو جاتا ہو۔ پیشاب کے بعد قطرہ نکلتا ہو جس کی وجہ سے بار بار وضو کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ میں اپنی اس آج کی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ بہت کم الفاظ میں ایک مکمل اور جامع علاج کا طریقہ آپ تک پہنچا سکوں۔ نمبر 1، سب سے پہلے عضو تناسل کا کھڑا نہ ہونا، اریکٹائل ڈسفنکشن کے متعلق آپ کو کچھ بتاتے ہیں۔ یہ مسئلہ زیادہ تر عمر رسیدہ یعنی زیادہ عمر والے مردوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ لائکوپوڈیم کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یوہمبینم نوفرلوٹیم کا بھی استعمال کریں، اور بیرونی استعمال کے لیے ہمارے ہاتھ سے ملیشیا کے طریقہ کار کے مطابق تیار شدہ لیچ آئل خرید کر صبح شام عضو تناسل کی مالش کریں، جس کے استعمال کے پہلے ہی دن سے آپ کو بہتری کے آثار نظر آ جائیں گے۔ نمبر 2، اریکشن ہوتی ہو مگر بہت کمزور یعنی جوڑا ہم بستری نہیں کر سکتا۔ تو اس میں بھی ایک تو ایج فیکٹر شامل ہے، لیکن یہ عام طور پر جوانوں میں بھی دیکھا گیا ہے۔ تو اگر عمر رسیدہ ہے تو نمبر 1 کے مطابق علاج کریں۔ اگر جوان ہے تو سب سے پہلے اگر وہ کسی بری عادات میں مبتلا ہے تو سب سے پہلے اپنی عادات درست کریں، اور ادویات میں ٹرائبولس، یوہمبینم، نوفرلوٹیم اور سیلینیم کا استعمال کریں، اور بیرونی استعمال کے طور پر ہمارا ملیشیا کے طریقہ کار کے مطابق تیار شدہ لیچ آئل سے صبح شام عضو تناسل کی مالش کریں تاکہ فوری رزلٹ آئے۔ نمبر 3، اریکشن ٹھیک ٹھاک ہوتی ہو مگر ہم بستری کے وقت بیٹھ جاتا ہو اور مایوس کن حالات پیدا ہو جاتے ہوں۔ تو اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز ذہن کا استعمال ہے۔ ذہن کے خیالات کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے تاکہ رجحان تبدیل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اشواگن، ایگنس کاسٹس، یوہمبینم اور ٹرائبولس کا استعمال کریں، اور اچھے رزلٹ کے لیے ہماری تیار شدہ لیچ آئل سے روزانہ صبح شام عضو تناسل کی مالش کریں۔ نمبر 4، سائز کا چھوٹا ہونا۔ اگر عضو تناسل کی لمبائی 3 انچ کے برابر ہے تو اس سے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، خواہ وہ اپنے مخالف جنس کو مطمئن کرنا ہو یا بچے پیدا کرنا ہو۔ 3 انچ سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ذہنی کوفتگی ہے اور آپ اس کو لازمی اس سے بڑا کرنا چاہتے ہوں تو ڈامیانہ، یوہمبینم اور ٹرائبولس کو ریگولر استعمال کریں، اور اپنے عضو تناسل کو صبح شام تقریباً 5 منٹ ایکسرسائز کے طور پر باہر کی طرف کھینچنے کی کوشش کریں۔ خون کا بہاؤ اس کی طرف جتنا زیادہ ہوگا نتیجہ اتنا ہی اچھا ہوگا، لیکن مشت زنی
مجزنی اور دوسرے غلط استعمال سے مکمل پرہیز کریں اور ہماری تیار شدہ لیچ آئل کا استعمال کم از کم 2-3 ماہ تک لازمی کرنا ہوگا۔ 2-3 ماہ بعد آپ چیک کریں، موٹائی اور لمبائی دونوں میں اضافہ ہوا ہوگا۔ نمبر 5، ٹائمنگ کم ہونا یا پری میچور ایجوکیلیشن کے لیے ایک تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوران مباشرت اضافی پریشر یعنی زور نہ لگے۔ زور کم کرنے کے لیے کنڈوم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ربنگ کم کرنے کے لیے دوسرے طریقے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور میڈیسن میں ایگنسکاسٹس، جنسنگ، ایبینسٹائیوا، ایسڈ فاس، اشواگن اور یوہنگینم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، مادہ منویہ یعنی سیمن بہت باریک ہونا یا گاڑھا نہ ہونا یعنی سیمن وسکاسٹی بہت کم ہونا، تو اس کے لیے ادویات میں ایبینسٹائیوا، ایگنسکاسٹس، دامیانہ، ایسڈ فاس، اشواگن اور ٹرائبولس ہیں۔ ان تمام ادویات میں سے کسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کمبینیشن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، کسی کے ساتھ ذرا سی باتیں کرنے سے مزی کا اخراج۔ دیکھیں، اگر آپ کھٹی میٹھی چیزوں کا ذکر کریں گے تو منہ میں پانی لازمی آئے گا، لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنا ماحول درست کر لیں، کیونکہ لیمو یا املی کو اگر آپ منہ کے قریب لائیں گے، بے شک آپ اس کو نہ کھائیں لیکن منہ میں پانی لازمی آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی غیر جنس سے آپ کوئی جنسی گفتگو کریں گے تو مزی لازمی خارج ہوگی۔ یہ کوئی بیماری یا کمزوری والی بات نہیں، لیکن مادہ منویہ کو گاڑھا کرنے والی ادویات کو استعمال کرنے سے کسی حد تک بہتری آ سکتی ہے۔ نمبر 8، پیشاب کے بعد قطرے کا نکلنا یعنی جریان، سپرماٹوریا، یہ مرد کو کافی کمزور کر دیتی ہے کیونکہ یہ قطرہ اس سے ریگولر ڈسچارج ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ ینگ ایج میں ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں تو فوراً مجزنی سے اپنے آپ کو روک لیں، ورنہ کافی خطرناک نتیجہ آ سکتا ہے۔ اور اگر ایجڈ ہیں تو پراسٹیٹ چیک اپ کروا لیں۔ اب جوان دوست حضرات ایبینسٹائیوا، اشواگن، ایگنسکاسٹس اور ایسڈ فاس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے 2 یا 3 دن کے استعمال سے یہ قطرے بہنا بند ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ مسئلہ عمر رسیدہ ایجڈ مردوں کے ساتھ ہے تو ان کو سیولسرولیٹا، کونیم میکولم اور سائڈونیا ولگارس کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ پراسٹیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ دوستو، یہ تھی مردانہ کمزوری اور اس کا علاج۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں یا بذریعہ ای میل رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور لائک کر کے شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کی طرح دوسرے دوستوں کے مسائل بھی حل ہو سکیں اور ان کو بھی فائدہ پہنچے۔ شکریہ۔